لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. صلوات میں مسلسل گفتگو کر رہا ہوں اور میرا فریضہ بھی ہے، فریضہ سمجھ ہی کر کے گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں محرم کی توفیق حاصل ہوئی ہے سرکار سید الشہداء علیہ السلام اور کربلا والوں کے صدقے میں، ہمارے ذہن کے حصوں میں ان کی تعلیمات کے بہت سارے نور آتے چلے جائیں اور ہم زندگی میں بیدار سے بیدار تر ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ المستعان۔ اس لیے میں اپنی زندگی میں جہاں بھی موقع ملتا ہے کوشش کرتا ہوں کہ انسان کی زندگی سے قریب سے گفتگو کروں اور جو انسان کی زندگی میں ضروری ہے وہ باتیں توجہ کے لائق رہیں اور آدمی ادھر متوجہ ہو۔ گزارش کی کہ قرآن ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، واقعات بیان کرو شاید سننے والے لوگ سوچنے لگیں، فکر کرنے لگیں۔ کربلا ایک اہم ترین واقعہ ہے اور اسے جتنا بیان کیا جائے انسان اس سے فائدہ اٹھاتا چلا جائے گا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو موقع ملے تو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیجئے گا زیارت اربعین کو۔ یہ زیارت اربعین اگر آپ پڑھیں تو امام زمانہ سے متعلق ہے اور اس میں جملہ جو ملتا ہے وہ یہ کہ قد بدل مہجتہ لیستنقذ عبادک من الجہالت و حیرت الضلالہ، حسین نے اپنا خون تیری راہ میں اس لیے دیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے نکال کر کے علم کی روشنی میں لے کر کے آئے۔ یعنی خون حسین اصل میں چراغ ہے، خون حسین اصل میں روشنی ہے، اور جو بھی اس طرف آ جائے گا اور تھوڑا بھی غور کرنے لگے گا تو یقیناً اس کو جہالت سے نکلنے کا موقع ملے گا اور گمراہی سے اس کو راستہ ملتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ خون حسین قیامت تک کے لیے چراغ ہے، روشنی ہے، اور ہم اسی لیے اس کا ذکر کرتے ہیں، اسی لیے ہم اس کا تذکرہ کرتے ہیں تاکہ اس سے روشنی ملتی رہے۔ میں نے کل تک جہاں بات پہنچائی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ میں نے گزارش کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ ہم کو نعمت اولاد سے جب نوازتا ہے تو بڑے ہو کر کے ہم اپنی اولاد سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کو ادا کرے، لیکن شاید ہم اس طرح متوجہ نہیں ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کے حقوق کو کتنا ادا کیا ہے۔ آیا ان پر پہلے ہے کہ وہ ہم ادا کریں یا ہم سے تعلق پہلے ہے کہ ہم ان کے حقوق کو ادا کریں؟ یہ طے ہے کہ پہلے والدین کو اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے جیسے ہی کوئی اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، آنکھ کھولنے کے ساتھ ہی اس کا حق آتا ہے، اور اس کا حق کو میں نے بیان کیا تھا کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، یہ حق پہنچتا ہے اولاد کا اپنے والدین کے اوپر کہ وہ اس کو ایک اچھا سا نام دے۔ میں نے تھوڑی سی گزارش کی تھی اس سلسلے میں اور انشاءاللہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں اس سے آگے بات گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ اس کا پہلا حق ہے کہ اسے اچھا سا نام دیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ معیار کیا ہے اچھے نام کا؟ جو نام مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ اچھا نام ہے، یا جس نے یہ کہا ہے کہ اچھا نام دیا جائے وہ بتائے گا کہ اچھے نام کا معیار کیا ہے؟ یہ ہمیں جاننا چاہیے، ورنہ مجھے تو کچھ بھی اچھا لگ سکتا ہے۔ دنیا میں کوئی نام مشہور ہو گیا کسی کردار سے، کسی بھی غیر، ہو سکتا ہے کہ
پردہ زرین پہ آنے والا کردار اچھا لگ گیا اور اس کا نام اچھا لگ گیا. میں معمولاً دیکھو اردو کا لفظ بولا ہے، ممکن ہے ہمارے بچے پردہ زرین پہ آنے والے کا مطلب کیا سمجھیں گے، جس کو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہوں. بہت سارے سنیما میں آنے والے بہت سارے کردار شہرت رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں پردہ زرین پہ آنے والے نام جو ہے وہ ممکن اچھا لگ جائے، دنیا بھر میں جانا جا رہا ہے، لہٰذا اس کا نام رکھیں اس لیے جانا جا رہا ہے. یا مثلا میں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک ترتیب سی ہو گئی ہے کہ ہم نام جو ہے رکھ رہے ہیں ردیف قافیے میں، اور اس ردیف قافیے میں نام رکھنے میں ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ نام کیا رکھ رہا ہے. اس نے صرف جو ہے بس ردیف قافیے میں رکھ لیا کہ پہلا نام اس طرح کا تھا، لہٰذا دوسرا نام اس طرح کو ہونا چاہیے. بعض کو اصلاً سمجھ میں نہیں آتا ہے ہمیں کہ کیوں یہ نام رکھا گیا. کل میں نے بات کا تذکرہ کیا تھا، مگر بعض اتنے مشہور طرح کے نام ہیں کہ اگر میں اس کا نام لینا شروع کر دوں گا تو ہستا ہی نہیں بہت سارے، اور بہت برا سا لگنے لگتا ہے آدمی. میں صرف برا اس لیے لگنے لگتا ہے کہ وہی لوگ بیٹھے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کو بھی اچھا نہ لگے کہ کیوں ہمارا نام لے لیا گیا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں. میں ان سب حساسیت کو محسوس کرتا ہوں. آپ یقین کیجیے کہ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے نام لے لیا. مثلاً میں انڈیا میں پڑھ رہا تھا اور چونکہ سید بھی لکھا ہے اور آخر میں نقوی بھی لکھا ہے، مگر بیچ میں جو نام ہے وہ خالص ہندوستانی نام ہے، خالص ہندوستانی نام. مثلاً مجھے حیرت ہوئی کہ اس طرح کا نام اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سید بھی اور نقوی بھی مثلاً، اور مثلاً بیچ میں رمیش امیش مثلاً اس طرح کا نام. میں نے اس کو موضوع بنا لیا. اسی کے بعد میں نے چھوڑا بھی اس بات کو کہنے کے لیے. بیچ میں باپ جو ہے ان کو برداشت نہیں ہوا، کھڑے ہو گئے. ان کا مولانا کیا ہم صرف عربی ہی میں نام رکھیں تبھی اسلامی نام ہوگا؟ کیا فارسی میں نام رکھیں تبھی یہ نام ہوگا؟ کیا ہندی میں نام نہیں رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم ہندی میں نام نہیں رکھ سکتے؟ اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے مثلا ہم نے ہندی میں نام رکھا ہے. میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی دیکھیے، میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی حرام کام کر دیا ہے، لیکن اگر جب بھی یہی نام دیا جائے گا تو ایک مذہب کی طرف منسوب سمجھا جائے گا. اگر آپ کو ہندی ہی میں نام رکھنا ہے تو رکھیے، پھر نقوی کیوں لکھ رہے ہیں؟ بات کیوں رکھیے ہندی میں نام، ہندی میں نام رکھیے، اس کو بھی تبدیل کر دیجئے. لیکن اگر امام نقوی سے منسوب ہو تو کم سے کم نام بھی تو اسی طرح کا ہونا چاہیے نا. میں اپنی زندگی کچھ واقعات پڑھا ہوں، مجھے مجلس پڑھنی آتی ہے مگر سننی تھی کوئی میں بات پہنچانا چاہتا ہوں. میں لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا تھا. لکھنؤ میرا وطن ہے. لکھنؤ میں عام طور سے بلانے کا نام ہوتا ہے اور رکھا جاتا ہے جو نام وہ الگ. عام طور سے نام ہے لکھنؤ میں بلانے کا پکارنے کا الگ ہوتا ہے. غور کیجیے گا، چند منٹ میں انشاءاللہ میں مجلس پڑھتا ہوں. لکھنؤ میں میاں چھپن، میاں چمن، بے لنڈن کہاں ہے، یہ بلانے کا نام جو ہے عام طور سے ہوتا ہے. اس طرح بے انتہا آپ کو جو ہے نام دکھائی دے گا، مگر ان کا نام لنڈن نہیں ہے، ان کا نام چھپن نہیں ہے، وہ بلا رہے ہیں. مجلس پڑھنے کے بعد جب ان کے گھر میں گیا، جانے کے بعد ان کے مولانا دیکھیے ہم لوگ اس طرح کا نام اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی زبان جو ہے پر قابو نہیں رہتا ہے، کبھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ایسے بھی الفاظ نکل جاتے ہیں مثلاً، لہٰذا چھپن اور لنڈن رکھتے تاکہ اگر برا کہنا ہو اور اسے الفاظ جو مناسب نہ ہوں تو اس نام کے ساتھ جائیں جو اصل نام رکھا ہے اس کا نام ہے. بڑی مناسب سے بات کہہ رہے تھے بھائی، مگر فوراً وہی کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے بات ہوتی ہے. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر آپ کی زبان خراب ہو رہی ہے تو آپ نے دوسرا نام رکھ دیا ہے مزید اپنی زبان کو خراب کرنے کے لیے. آپ کو تو جان کر کے اچھا نام رکھنا چاہیے. آپ رکھیں نام حسین، آپ رکھیں نام علی، آپ رکھیں نام زہرا، تاکہ جب کبھی زبان بگڑنے جائے تو یہ نام آپ کو بچا لے، یہ نام آپ کو بچا لے. پھر بھی اس نام کے ساتھ یہی الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہیے. نام ایسے ہیں ان کے ساتھ جو ہے تو اس لیے بھی اچھے نام رکھنے چاہیے تاکہ اگر کبھی زبان خراب ہونے لگے تو یہ نام اس نام کو وہ نام کا صدقہ رہے کہ ہماری زبان سدھری رہ جائے. سب آپ نے
معیار ہمارے یہاں خود اپنا نہیں، ہمیں دیکھنا چاہیے خود ہمیں مذہب نے اچھے نام کا معیار کیا بتایا ہے۔ معصومین علیہ السلام کے ہاں جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام بہت اچھا نام ہے، انبیاء علیہ السلام کا نام بہت اچھا نام ہے، ہم معصومین کا نام جو اچھے نام ہیں، اور ان سے متعلق جتنے لوگ ہیں ان کا جو نام ہے وہ اچھے نام ہیں۔ اور یقین کیجئے جب معصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں کوئی نام اگر مذہب بدل کر کے آئے، کوئی نام اگر اچھا نہیں رہا ہے تو نام تبدیل بھی کیا ہے۔ میں اگر اس کی تاریخ پڑھنے لگوں گا تو بہت دیر لگ جائے گی اور مجلس کا ماحول باقی نہیں رہے گا، لیکن میں جلدی سے آپ کو بتاؤں، جیسے جب جو ہے آپ شہر بانو جانتے ہیں، نام شہر بانو، ان کا نام شہر بانو نہیں تھا، ان کا نام شہر بانو نہیں تھا، ان کا نام جہاں بانو تھا، جہاں بانو تھا۔ لیکن جب مولا کائنات نے ان کو اپنے گھر میں قبول کیا ہے تو نام تبدیل کر دیا شہر بانو۔ کیوں؟ اس لیے جہاں بانو چونکہ وہ ایران سے آئی تھی اور یہ ہے نام فارسی میں، اور اس فارسی میں جب ترجمہ کیا جائے گا جہاں بانو کا عربی میں تو ہوگا سیدۃ النساء العالمین، لہذا علی نے تبدیل کر دیا، کائنات میں سیدہ صرف ایک ہے، دوسرا کو نہیں ہو سکتا، لہذا نام شہر بانو کر دیا۔ یہ تو معنی کے اعتبار سے، ہمارے گھروں میں معانی کے اعتبار سے بے انتہائی طرح کے نام رکھ دیے جاتے ہیں جو مناسبت نہیں رکھتے ہیں۔ میں پھر نہیں نام لوں گا کہ اس طرح کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ کسی عالم و آگاہ کے پاس جاتے تھے کہ وہ نام رکھیں تاکہ اس طرح کی کوئی اشتباہ نہ ہونے پائے، یہ واقعا نام رکھنے میں حق ادا ہو پائے۔ یقین کیجئے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوگا، میں نے یہاں تک دیکھا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی فلاں بچی جو بیمار رہتی ہے، کوئی نے کہا اس کا نام زینب رکھا ہے، بدل دو، کا نام زینب رکھا ہے بدل دو، اس لیے کو مصیبتوں میں رہیں گے اس لیے بیمار رہتی ہے۔ سوچیں کہ کتنی غلط فکر ہے، جو نام کسی کی حفاظت کے لیے تعویذ بن جائے، کہیں بلا کو بدلنے کے لیے ہوتا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ جناب احمد ابن حنبل یہ کہتے ہیں، جب اس روایت کو جس میں معصوم نے یعنی 8ویں امام نے کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی کہا تھا، تو ترتیب سے نام یہ تھے کہ کس نے اس روایت کو بیان کیا ہے، تو حنبل کہتے ہیں، احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ اس بیان میں نام ایسے ہیں کہ اگر نام کو پڑھ کر کے کسی دیوانے پہ پھونک دیا جائے تو اچھا ہو جائے، اچھا ہو جائے۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ نام یہ ہے کہ اگر خالی نام لے کر کے دیوانے پہ دم کر دیا جائے تو اچھا ہو جائے، اور ہمارے یہاں فکر ہوتی ہے کہ نام تبدیل کر دو۔ نام تبدیل کرنے کی بات نہیں ہوتی ہے، جیسا نام رکھا ہے ویسا ہی گھر میں کام ہونا چاہیے تاکہ اس نام کی برکت رہے۔ ثواب ہے محمد اور جیسا میں نے کل بتایا کہ معصوم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کی طرف بے انتہا تاکید کی ہے، صرف اس کو پھر دو جملے دوہرا کر کے، مگر تاریخ کے حوالے سے، واقعے کے حوالے سے ہمیں پتا ہے کہ آخر سرکار سید الشہداء نے مسلسل اپنے بچوں کے نام علی کیوں رکھے ہیں، میں نے کل بیان کر دیا، اس کو بعد پھر تکرار نہیں کر رہا ہوں۔ وجہ کیا تھی؟ ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا تھا، توجہ چاہوں گے غور کیا، بالکل حوالے سے بیان بات کر رہا ہوں، جب چاہے پوچھ لیں گے آپ سے، کہ ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا تھا کہ جب شام کی حکومت قائم ہو گئی تو جس گھر میں بھی بچہ پیدا ہوتا تھا حکومت کی طرف سے اسے کھلونے دیے جاتے تھے، حکومت کی طرف سے کھلونے پہنچائے جاتے تھے، اور جب بچہ بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ اس کھلونوں سے بہت مایوس ہو جاتا تھا تو پھر اس کھلونوں کو توڑ دیا جاتا تھا، اور جب جیسی اچانک بچے کی نگاہ اس کھلونے پہ پڑتی تو ظاہر بچہ اس سے بہت مایوس ہو چکا ہے، اس لیے فوراً نام کیا لیا جاتا تھا، نعوذ باللہ علی نام کے شخص ہیں جس نے آ کر کے یہ توڑ دیا ہے۔ نام علی سے اتنا متنفر کیا جا رہا ہے، اتنا متنفر کیا جا رہا ہے نام علی سے کہ مانوس کر کے توڑ دیا جائے، اور نام کس کا لیا جائے؟ نعوذ باللہ علی نے ایسا کیا ہے۔ ایک ایسا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کسی نے اپنے بچے کا نام علی رکھا ہے تو پورا معاشرہ یہ سمجھتا
کرتا تھا، شاید باپ نے اپنے بچے کو آگ کر دیا ہے اسی لیے اس کو علی کہہ رہا ہے۔ یہ ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ آپ بتائیں کس قدر جو ہے برا ماحول پیدا کیا گیا۔ ایسے ماحول میں امام حسین اپنے گھر میں ہر بچے کا نام علی رکھ رہے ہیں تاکہ علی اتنا سنا جائے کہ اس کے اعتبار سے آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ کتنا عظیم ہے وہ جس کا نام اتنا عظیم گھر میں مسلسل رکھا جا رہا ہے۔ سماعت محمد و آل محمد پر شام حکومت سے اس بات کا اندازہ ہوا۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنے کی اور غور کیجیے گا کہ اگر کسی معاشرے کو بنانا ہو یا کسی معاشرے کو بگاڑنا ہو تو جو بچے بڑے ہو گئے ہیں اس سے نہیں، جب تک بچپنا ہوتا وہیں سے غور کیا جاتا ہے، وہیں سے فکر کرنا چاہیے ہے، یعنی بچے ہی سے۔ ورنہ جس شامی حکومت کے پاس اتنے بیت المال کا پیسہ موجود ہو وہ جوانوں پہ خرچ کرتے، لیکن نہیں، جب بچہ پیدا ہو رہا ہے تو وہاں کھلونا کریں۔ اس کا مطلب کہ بچپنے سے ذہن تعمیر کیا جاتا ہے یا اس کی تخلیق ہوتی ہے، بگاڑنے کے لیے بھی اور بنانے کے لیے بھی بچپنا دیکھا جاتا ہے۔ بچپنے سے جو چیز بتائی جائے گی وہ چیز باقی رہ جایا کرتی ہے۔ عزیزو، جیسا کہ میں نے کہا ہماری مائیں بچپنے ہی سے، میں نے کل اشارہ کیا تو پھر کہہ رہا بچپنے ہی سے ہاتھوں کو اٹھا کر کے علم کا بوسہ دلوا دینا، بچپنے ہی سے ضریر کو بوسہ دلوا دینا، بچپنے ہی سے ایک انگلی سے ایک خدا کو یاد دلانا، 5 انگلیوں سے پنجتن کو پہچانوانا، اور یہ ساری چیزیں کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسے معاشروں میں آ جانے کے بعد کہیں ذکر سید الشہداء نہ ہوتا۔ یقین کیجیے جب بچپنے سے یہ بتایا جاتا ہے تو یقینی طور پر دنیا کے کسی حصے میں چلا جائے گا نا، سب بھول سکتا ہے مگر ذکر حسین کو نہیں بھولے گا، اسے تسکین نہیں مل سکتی ہے کہیں بھی جا کر کے جب تک کہ جو ہے یاد حسین کا سلسلہ اسے نہ مل جائے۔ یہی ضرورت ہے عزیزان گرامی کہ ہم کہیں بھی رہیں اپنے بچوں کو اس سے دور نہ کریں، اس سے قریب لے کر کے آئیں۔ معاشرہ حسینی بنانا ہو تو بزم حسین میں لانا ضروری ہوتا ہے۔ اگر معاشرہ بگا، یعنی شام کے حاکم کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر مجھے ایسا معاشرہ بنانا ہے جو علی کے خلاف، اور بنا لیا تو اس نے اتنا بھی اعلان کر دیا تھا کہ میں نے ایسی قوم پیدا کر دی ہے جو اونٹ اور اونٹنی میں فرق کو نہیں جانتی ہے، تو وہ علی اور معاویہ میں کیا فرق جانے گا؟ اس حد تک کہ اس نے معاشرہ بنا دیا تھا کہ اونٹ اور اونٹنی کے فرق کو نہ جاننے والی قوم جو ہے علی اور معاویہ میں کہاں سے فرق کرے گی؟ وہ صرف دنیا کو دیکھے گی، کس کے پاس دنیا ہے، ادھر چمکتی ہوئی دنیا ہوگی ادھر چلے جائیں گے۔ عزیزو، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو ذکر حسین میں لے کے آتے رہیں، کہیں ان کو دنیا بہکا کر کے دور نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ خون حسین کو وہ جاذبیت پائی جاتی ہے کہ کہیں بھی چلا جائے گا لیکن ذکر حسین ہوگا تو ایک مرتبہ جو ادھر آ کر بتائے گا ہم حسینی ہیں، ہم پنجتنی ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے ایک حدیث کو آپ نے کتاب پڑھی ہوگی ثم اہتدیتو، اس کا اردو میں ترجمہ ہو گیا ہے اور مجھے ہدایت مل گئی۔ اس کے لکھنے والے اب بھی زندہ ہیں، شیخ تیجانی السماعی کے لکھنے والے زندہ ہیں۔ آپ پڑھیے اس کو، پھر انگلش میں غالباً اس کا ترجمہ ہو چکا ہے جی، اور اردو میں بھی غالباً جی، مجھے راستہ مل گیا اردو میں ہی، انگلش میں بھی پڑھیے۔ پڑھنے کے لائق ہے، چونکہ ایک دوسرے مسلک سے تعلق رکھنے والے جیسے راہ راست پہ آ جائے اور کہیں کہ مجھے راستہ مل گیا، کتاب لکھے، تو کہاں سے ان کو راستہ ملا، کس طرح سے راستہ ملا؟ اس کے مرکزی حدیث کو میں پڑھ رہا ہوں، ان کے مرکزی حدیث جہاں سے ان کا ذہن تبدیل ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساری کتابوں میں متفقہ طور سے جب اس حدیث کو پایا ہے تو وہاں سے انہیں یہ لکھا کہ ہمارے یہاں یہ بات موجود ہے، ہماری ساری کتابوں میں موجود ہے حدیث کی کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیجئے گا میں الفاظ پڑھ رہا ہوں روایت کے غلط کے، کہ آپ نے فرمایا کہ من اراد ان یحیی حیاتی ویمیت میتتی
وَيَسْكُنَ جَنَّةَ الَّتِي وَعَدَنِي بِهَا رَبِّي فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّا۔ جو شخص میری زندگی گزارنا چاہتا ہے، نبی کریم فرما رہے ہیں، جو میری زندگی گزارنا چاہتا ہے اور میری موت مرنا چاہتا ہے اور مرنے کے بعد اس جنت میں اپنا مقام چاہتا ہے جس کا وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علی کو مولا مانے۔ اس حدیث کو لکھا اور اپنی ساری کتابوں کا حوالے پھر جا کے پڑھیے گا کہ نبی کریم کے فرمایا جو میری زندگی گزارنا چاہتا ہے، میری موت مرنا چاہتا، مرنے کے بعد جنت میں وہ جنت چاہتا جس جنت کا وعدہ میرے اللہ نے مجھ سے کیا ہے، تو اس کا راستہ کیا ہے؟ علی کو مولا مانے۔ راستہ مل گیا انہیں، اور ان کتاب لکھی مجھے راستہ مل گیا۔ جس نبی نے یہ بات کہی ہے کہ میری زندگی، اچھا میری زندگی اور میری موت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی کامیاب ترین جینا اور کامیاب ترین موت۔ ہر جینا بھی کامیاب زندگی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہر موت کامیاب موت ہوتی ہے۔ بہت ساری زندگی وہ ہوتی ہے جو موت سے بھی بدتر ہوتی ہے، اور بہت ساری موت وہ ہوتی ہے جو زندگی سے بھی بہتر ہوتی ہے۔ یقین کیجئے کہ اسی دنیا کے انسان بہت سارے ایسے ہوں گے جن کے لیے معصومین نے کہا میت الاحیاء، یہ زندوں میں مردہ ہے، چلتی پھرتی لاش ہے۔ اور اس کے لیے جو میں ایک حدیث سنائی دیتا ہوں پھر بعد میں بتا۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد رکھنے کے لائق ہے یہ حدیث۔ نبی کریم مسجد میں لوگوں کو دعوت حق دے رہے ہیں، مسجد میں لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے ہیں۔ مسجد کے باہر سے کچھ لوگ گزرے اور ہنسنے لگے، کسی کا مذاق نہ ہنسنے لگے، ہنستے ہوئے نبی کریم کو دعوتوں کا ہنستے ہوئے نبی کریم نے اپنی بات روکی اور روک کر کے یہ جملے ارشاد من اراد ان ينظر الى ميت تمشي على الارض فانظر الى هذه الجماعه۔ جو کوئی زمین پہ چلتی پھرتی لاشیں دیکھنا چاہتا ہے انہیں دیکھ لے، جو زمین پہ چلتی پھرتے مردے دیکھنا چاہتا ہے انہیں دیکھ لے۔ چونکہ وہ ہدایت سے دور تھے، چل پھر تو رہے تھے مگر انہیں نبی نے مردہ کہا۔ اگر ہدایت سے کوئی دور ہوتا ہے، اللہ سے معصوم سے کوئی دور ہوتا ہے تو نبی کی نگاہ میں وہ زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہوتا، چلتی پھرتی لاشیں ہوتی۔ اگر کوئی آدمی مر گیا ہو اور کہیں دکھائی دے چلتا پھرتا تو کیا آدمی سے قریب جائے گا؟ بھاگے گا، خدا کی قسم تو بھاگے گا قریب، جس کو ہمارے زمانے میں بھوت کہا جاتا ہے۔ جس کے مر جانے کا یقین ہو اگر چلتا پھرتا دکھائی دے تو اسے بھوت کہہ کے آدمی بھاگتا ہے کہ کہیں لگ نہ جائے ہمیں۔ اسی اعتبار سے سوچیں جنہیں اللہ کے نبی نے مردے کہیں چلتے پھرتے، ان سے قریب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر قریب ہو گئے تو کہیں لگ نہ جائے۔ لگ سکتا ہے قریب وہی ہو جس کے اندر دم عیسیٰ آتا ہو، یعنی اتنا جانتا ہو کہ انہیں پھونک مارے تو ان میں بھی حیات آ جائے۔ صدا پر محمد و آل محمد پر۔ تو نبی نے فرمایا جو میری زندگی نہیں کامیاب ترین زندگی گزارے، اسی لیے نبی نے فرمایا کہ میری زندگی میری زندگی میری زندگی میری زندگی نہیں۔ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے گا کہ سب سے کامیاب کسی کی زندگی ہے تو اس کا نام لے سکتے ہیں۔ ہو سکتا مذہب کے اعتبار سے جو کوئی اپنے مذہب کے بڑے رہبر کا نام لے لے، لیکن اگر کسی ذات پر متفق ہو سکتے ہیں سارے مسلمان تو وہ نبی ہی کی زندگی ہوئی۔ اس سے کامیاب نہ کوئی زندگی ہے نہ کوئی موت ہے۔ اور نبی یہ کہیں کہ اگر کوئی میری زندگی چاہتا اور میری موت چاہتا، یعنی کامیاب جینا چاہتا ہے اور کامیاب مرنا چاہتا ہے تو کسی اور در پہ نہ جائے، در علی بھی آ جائے، کامیاب زندگی بھی مل جائے گی، کامیاب موت بھی ملے گی۔ شاید میرے بچوں کے بھی ذہن میں بات باقی رہ جائے، اگر اس کی اہمیت نہ ہوتی، علی کو پہچانوانے کی اہمیت نہ ہوتی تو لہجہ قرآنی بھی آپ کہیں۔ لہجہ قرآنی کیا ہے؟
یا ایھا الرسول بلغ، رسول اسے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے اس کو نہیں پہنچایا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر اسے نہ پہنچائے تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یعنی جو رسول اس راستے میں اتنی بات کہیں کہ جتنی اذیت اسلام کے پہنچانے میں مجھے اٹھانی پڑی ہے کسی نبی کو اٹھانی نہیں پڑی، اور اللہ یہ کہے کہ اگر یہ بات نہ پہنچائے تو کچھ بھی نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں پہنچایا۔ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ اسی کتاب میں مہتدیتوں میں اس روایت کو بھی نقل کیا ہے کہ جب آپ نے پہنچا دیا اور یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، تو وہ شیخ تاجانی سماعی کہتے ہیں کہ الیوم آج کا دن، اور ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ کسی نصرانی نے آ کر کے دوسری خلافت میں یہ پوچھا کہ اگر اس طرح کا کوئی لفظ ہمارے یہاں آتا، ہماری کتاب میں ہوتا ہے کہ آج دین مکمل ہوا، تو ہم لوگ اس دن کو عید کا دن مناتے، اس لیے کہ آج کا جس دن جو دین مکمل ہوا ہو اور مسلمانوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کس دن دین مکمل ہوا ہے، تو کیا سوچنے کی بات نہیں ہے؟ روایت پڑھنے کے جائے وہ لکھتے ہیں کہ سوچنے لگے کہ ہاں واقعا وہ کون سا دن ہے، وہ کون سا دن ہے جس دن دین جو ہے مکمل ہوا ہے؟ ہاں ہم لوگ اس دن کو عید مناتے ہیں، یعنی ابھی تک یاد نہیں تھا، جب سوچ لیا دوسرے تیسرے دن بلایا ہے کہا اس دن عید مناتے ہیں۔ جب میدان مینا میں رسول نے وہاں خطبہ دیا تھا اس دن عید، اس دن جو دین مکمل ہوا تھا، اس لیے جو وہ دن تو عید ہوتی، بقرعید اس دن مناتے ہیں، یعنی بقرعید اس دن مناتے ہیں، اس دن خطبہ دیا تھا، اور خطبہ میں چونکہ اسی کو عید کا دن کہا جاتا ہے، مہینے ہی میں جب لوگ جاتے ہیں پہنچ کر کے وہاں جو ہے خطبہ ہوتا ہی ہے، آج بھی ہوتا ہوتے، تو بھائی جب پہلے ہی پوچھا تھا تب کیوں نہیں آپ کو یاد آیا؟ بعد میں پوچھ کر کے بتایا جا رہا ہے، یعنی وقت کے خلیفہ کو بھی لوگوں سے پوچھنے کی ضرورت پڑی کہ ہے تو ہے الیوم ہے، خاص آج کا دن۔ عزیزو، اس کو دور کرنے کے لیے میں اپنی بات کو صرف اتنی کروں، پہلے دن میں نے اشارہ کیا تھا، اس لیے چوتھے امام نے یہ بات کہی ہے کہ پوری زندگی آپ ہوتے ہوئے ایک جملہ کہا ہے کہ جیسے غدیر کو بھلا دیا گیا، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ کربلا کو بھلا دیا جائے، اس لیے آپ نے اس کو آنسوؤں کے ذریعے سے مسلسل جو ہے پہنچاتے رہے، یقین کیجیے غدیر کو بھلا دیا گیا ہے۔ غدیر کا دن اسی لیے معصوم ہے، آپ مفاتیح پڑھیے گا، مفاتیح میں جو ہے آپ کو ملے گا غدیر کے سلسلے میں کہ معصوم سے پوچھا کہ سب سے کیا دو عیدوں سے بڑی بھی کوئی عید ہے، تو معصوم نے کہا افضل الاعیاد الغدیر، عیدوں میں سب سے اہم ترین عید غدیر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن دین مکمل ہوا ہے۔ سب آپ یہ دعوت فکر ہے، یہ سوچنے کے لیے لوگوں کے لیے، لوگوں کو سوچنے کے لیے، فکر کرنے کے لیے اللہ نے کہا کہ بیان کرو تاکہ لوگ سوچیں۔ ایک جملہ کر کے میں آپ اس بات کو مکمل کرتا ہوں، اور یہ بھی قابل توجہ ہے، میں چونکہ مطالعہ کرتے اس پر غور کریں گے۔ مسالک کے اعتبار سے میں کبھی جو ہے بہت وہ چیزیں جو ایک دوسرے کو الجھن میں ڈالتے میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن ایک بات خاص طور سے کہوں گا غور کرنے کے لیے کہ کبھی کبھی لوگوں کے درمیان یہ سوال پیدا ہوتا، سوچئے گا جو بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی فلاں مذہب اور فلاں مذہب میں فرق کیا ہے؟ مثلا کا نام لے شیعہ اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ تو ممکن آدمی یہ کہے کہ ان کے ہاں نماز ایسے ہوتی ہے، ہمارے نماز ایسے، ان کے ہاں روزہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ختم یہاں پہ ہوتا ہے، ان کے ہاں حج میں یہ فرق ہے، ہمارے میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فرق نہیں ہے، یہ اصلاً فرق نہیں ہے۔ نماز ہے، ہمارے یہاں ہے، ان کے یہاں ہے، اس لیے کہ اسلام میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کے یہاں بھی ہمارے، یہ فرق نہیں ہے۔ میں صرف آپ یہ بتانا چاہتا ہوں اگر فرق آپ کو جاننا تو بس دو لفظوں میں کہیں، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارے یہاں غدیر ہے، ان کے یہاں شریفہ ہے، یہی فرق اور اس کے علاوہ ہے۔
سقیفہ، غدیر وہ ہے جہاں رسول موجود ہیں. شیعت غدیر سے چلتی ہے اور باقی چیزیں سقیفہ سے، جہاں سقیفہ سے چل رہی ہوتی ہیں. غدیر میں رسول بیان کرنے والے موجود ہیں اور سقیفہ میں تو اہل بیت رسول بھی نہیں ہیں. یاد رکھنا، جس کو پتا لگے وہ لفظ الخلیفہ شیعہ پہچاننا یعنی محمدی ہے. اور کیوں؟ اس لیے اب یہ بات ذرا سا علمی ہے مگر انشاءاللہ جو آپ مستفید ہوں گے اس سے کہ اللہ نے اس قدر تاکید کی، اسے پہنچا دیجیے، اسے پہنچا دیجیے. اگر اسے نہیں پہنچایا تو کچھ بھی آپ نے نہیں پہنچایا، کچھ بھی نہیں پہنچایا. جو رسول زندگی کے آخری لمحات میں سب کچھ پہنچا چکے ہیں اور اللہ یہ کہے کہ یہ نہیں پہنچایا تو کچھ بھی نہیں پہنچایا. کچھ بھی اتنے اہم کام ہے کہ اگر اسے نہیں پہنچایا تو ماں بلغت رسالتہ، یعنی کچھ بھی آپ نے پہنچانے کا رسالت دی ہے یا نہیں دی آپ نے. اس کا مطلب کوئی اہم ترین بات ہے. ظاہر جو ایک راستہ بتانے کے لیے آیا ہو اور جہاں سے وہ نہ رہے گا، اگر اس کے آگے راستہ نہ بتایا، آگے کا راستہ نہ بتایا کہ اب آپ کو کیسے چلنا اور کہاں چلنا ہے، تو آدمی ہر آدمی کہے گا میں کیا پہنچایا. جب آپ کو پہنچانا ہی تھا تو قیامت تک کے لیے راستہ بتانا چاہیے تھا نا. بیچ میں ہمیں لا کر کے چھوڑ دیا، مطلب کیا ہوگا؟ یہی اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ جب آپ پہنچا رہے ہیں تو اللہ تک یعنی قیامت تک کا راستہ بتانا ہوگا. اور جو کہہ رہا ہوں میں آگے، قرآن نے راستے کے 3 الفاظ استعمال کیے. قرآن نے راستے کے لیے 3 لفظ استعمال کیے. طریق اس کے معنی ہے راستے ہے. غور کیجئے گا، اور یہ کسی سے آپ گفتگو کر سکتے ہیں اور بڑے اعتبار کے ساتھ. قرآن نے لفظ طریق استعمال کیا ہے، راستہ. سبیل استعمال کیا ہے، راستہ. کہتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ. سبیل راستہ. اور ایک لفظ ہے صراط، یہ بھی راستے کے معنی میں. طریق ایک راستہ، اس کی جمع آتی ہے طرق، بہت سارے راستے. سبیل ایک راستہ، اس کی جمع آتی ہے سبل، بہت سارے راستے. مگر صراط قرآن نے ایک ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس کی جمع نہیں آتی. میری بات پھر میں کہوں گا، غور کیے سوچئے گا. قرآن نے گویا اللہ نے اپنے تک پہنچنے کے لیے نہ طریق کا لفظ استعمال کیا ہے، نہ اپنے تک پہنچنے کے لیے سبیل کا راستہ استعمال کیا ہے، بلکہ اپنے تک پہنچنے کے لیے صراط کا لفظ استعمال کیا. کسی عربی داں سے، یہاں بہت سارے عرب رہتے ہیں، پوچھ لیجیے گا جا کر کے کیا صراط کی کوئی جمع آتی ہے جیسے طریق کی جمع آتی ہے، سبیل کی جمع آتی ہے؟ کیا صراط کی بھی جمع آتی نہیں آتی ہے. صراط کی جمع نہیں آتی ہے. صراط یعنی ایک راستہ. اور اس نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم دکھانے کی بات ہے، اس پر باقی رہنے کی بات ہے. اپنے تک پہنچنے کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا صراط. عربی میں اس کی جمع نہیں آتی. گویا کہ اللہ بتانا چاہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے راستے نہیں ہیں، راستہ ہے. پھر میں کہوں گا غور کیجیے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے مجھ تک پہنچنے کے راستے نہیں ہیں. یہی تو دنیا میں سارے لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ لوگ فلاں مذہب، وہ بھی اللہ کی طرف جا رہے ہیں، وہ بھی راستہ. وہ جتنے مذہب والے انہوں نے سب لوگ اللہ کو مانتے ہیں، وہ اس راستے سے آ رہے ہیں، وہ اس راستے سے آ رہے ہیں، وہ اس راستے سے آ رہے ہیں. اللہ نے کہتے ہیں میرا راستہ ہے، میرے راستے نہیں ہیں. میرا راستہ ہے، راستے نہیں ہے. صراط ہے، صراط. وہ ایک ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو سکتے ہیں. ایک ہے. جب ایک ہی راستہ ہے، نبی کے اس لیے تاکید کی جا رہی، بتا دیں اس لیے کہ لوگ بڑے رستوں میں پھیل جائیں گے، سبھی کہیں گے ادھر ہی جا رہے ہیں. لہذا راستہ بتا دینا ہوگا. اس لیے علی زندگی بھر یہ کہتے رہے انا صراط اللہ المستقیم.
کوئی چیز جب لکھی جاتی ہے پہلے وہ نقطہ بنتی ہے، نقطے ہی سے، مثلا آپ الف بھی لکھیں گے تو جہاں آپ نے قلم رکھا نقطہ ہے، اور اسی نقطے کے تسلسل کا نام الف ہے، نقطے کے بعد نقطہ بنتا رہے اسی کا نام ہے نقطہ، پہلے نقطہ وجود میں آتا ہے اسی کے تسلسل سے پھر الف بنتا ہے، بے لکھیں گے پہلے نقطہ بنے گا، اسی نقطے کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا، بے بن جائے گا، یعنی ہر چیز نقطہ، نقطے میں وجود سے نقطے سے وجود ہوتا ہے، تسلسل کا نام۔ عزیزوں اگر کوئی کہے کہ پھر یہ جو 12 اور 14 ائمہ ہیں تو کیا سب الگ الگ راستے نہیں ہیں؟ الگ نہیں ہیں، علی نقطہ ہے باقی تسلسل ہے۔ جواب پڑے محمد دعوت فکر ہے۔ آپ کو بھی کہیں موقع مل جائے تو آپ پر واجب ہوتا ہے، قرآن آپ سے کہتا ہے فقصص القصص، یہ واقعات بیان کرو، واقعات بیان کرو تاکہ لوگ سوچنے لگے اور راہ راست پہ آ جائیں۔ حقیقت میں اس طریقے سے سادگی کے ساتھ اگر بیان کیا جائے، بھائی اللہ نے صراط کہا ہے، صراط یعنی ایک راستہ، اس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہو سکتا ہے، دوسرا راستہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا نقطہ، تو ایک نقطے سے دوسرے نقطے میں ملانے کے لیے جو ہے ایک مستقیم بنتا ہے، تو اللہ نے تو مستقیم کہا، ایک نقطہ چھوڑ کر کے نیچے نقطہ بنا لیا اور اس کے تو ایک مستقیم۔ مستقیم کی قید اس لیے لگائی ہے کہ آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ ایک نقطہ ہم نے یہاں بنایا، ہم ایک نقطہ یہاں بنا رہے ہیں، اور ایسے ٹیڑھا کر کے لا کر کے ہم لا رہے، چلیے نقطے سے نقطے تک چلا تو گیا، مگر مستقیم تو نہیں ہوا۔ اس کو مستقیم تو نہیں کہیں، مستقیم نہیں کہہ سکتے ہیں، ملا دیا آپ نے غیر، اس لیے اللہ نے کہا صراط مستقیم، آپ گھوم کے بھی کہیں نہیں جا سکتے، ہوگا تو مستقیم ہونا چاہیے، ایک نقطے سے نقطے کا ثواب ہے۔ محمد صراط ایک راستہ ہے، اسے بھی مستقیم ہونا چاہیے، کہیں سے آپ گھما کے نہیں لا سکتے کہ ہاں جیسے ادھر سے ادھر ہی جاتا ہے، یہ ادھر سے ادھر جاتا ہے، لیکن اگر قرآن کو مانتے ہیں تو ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے، مستقیم ہونا چاہیے۔ ثواب ہے محمد عرض کروں، چونکہ واقعات کی روشنی میں بیان کرنا ہے، میں عید الحقوق بھی انشاءاللہ بیان کروں گا، چونکہ ہمارے میں جانتا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، میرے 35 سال سے زیادہ عمر خالی مجلسیں پڑھتے ہو گئی ہیں، اس لیے مجھ سے بڑی میں جانتا ہوں کہ ایک ہمارا مزاج ہوتا ہے، ذرا بہت زیادہ موعظہ وغیرہ ہونے لگتا ہے تو نیند آنے لگتی ہے، اس لیے بیچ مجھے مجلس کا رنگ پیدا کرنا پڑتا ہے تاکہ جاگتے بھی رہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ضرورت ہے ہماری، ان موعظے کی ضرورت ہے ہماری، ہمیں جاننا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے، ہے اس کی ضرورت، اور میں پڑھتا رہوں گا، پڑھتا رہے گا بیچ بیچ میں اس کو، تاکہ آپ جاگتے بھی رہیں۔ میں واقعات تو بہت سارے ہیں سرکار نبی کریم کے، لیکن اسلام جہاں سے عملی طور سے اعلانی طور سے اعلان ہوتا ہے، پہلا واقعہ کیا ہے؟ پہلا واقعہ، میں اس کے بعد بھی پہلے بھی بیان کروں گا موقع رہا، لیکن جہاں سے اسلام اعلان ہونا ہے وہاں سے پہلا واقعہ جو ہے کون سا ہوگا؟ دعوت ذوالعشیرہ، یہ پہلا واقعہ ہے، دعوت ذوالعشیرہ۔ اب جب اسلام کا اعلان کرنا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ اسلام کو پہنچائیں ذوالعشیرہ یعنی خاندان والوں کو، مطلب اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ مثلا میں اگر کسی سے کہنے لگوں کہ آپ کو یہ کرنا چاہے اور یہ کرنا چاہے، اور وہ جانتا ہے کہ انہیں کے گھر میں چیزیں ہوتی نہیں، مولانا ذرا سا پہلے گھر دیکھے پھر ہم چاہیے کہ بڑی انتہائی سادگی سے کہتے ہیں، مولانا اچھی بات ہے، بہت اچھی بات کریں، لیکن گھر اپنے گھر سے شروع کیجیے، ذرا سا اپنے بیٹے کو دیکھ لیجیے، پہلے اپنے بھائی کو دیکھ لیجیے، ذرا اپنے گھر والوں کو دیکھ لیجیے، اپنے بھتیجے کو دیکھ لیجیے، اپنے بھانجے کو دیکھ لیجیے۔ مثلا آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اچھا شکریہ، زیادہ مہذب ہوگا تو شکریہ بھی ادا کیجیے گا، لیکن وہ خود الٹے ہمیں معاوضہ کر دے گا کہ ذرا سا اپنے گھر کو دیکھیے۔ اللہ نے یہی کہہ دیا کہ نہیں، بجائے اس کے کہ آپ جا کر کے لوگوں سے کہیں اپنے گھر والوں کو بلائیں،
واقعہ آپ کو پتا ہے، میں اس میں زیادہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میں اتنا بیان ہوتا ہے کہ ہر ایک شیعہ کو پتا ہے۔ آپ نے گھر والوں کو بلا لیا اور گھر کے والوں کو بلا لینے کے بعد نبی کریم جو ہے جہاں سے وعدہ، جہاں سے جو بات اعلان کر رہے ہیں وہ اعلان کر رہے ہیں کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا، کیا کون میری مدد کرے گا، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، میری مدد کا وعدہ کون کرے گا؟ ایکم یوعدنی، یہ الفاظ ہے بات، تم میں سے کون میری مدد کرے گا اس کام میں؟ میں کہوں گا کہ آخر لوگوں نے کیوں نہیں کھڑے ہو کر کے کہا کہ سب کی مدد تو اللہ کرتا ہے، اب ہم سے کوئی مدد مانگ رہے ہیں؟ کھڑے ہو کہتا ہے اللہ مدد کرتا ہے اور آپ اللہ کو بتانے کے لیے آئے ہیں اللہ سب کی مدد کرتا ہے، ہم سے مدد مانگ رہے ہیں؟ یعنی کہوں کہ آپ پھر سے پھر سے آپ ہمیں مشرک بنانا چاہتے ہیں؟ ایک غور کرنے کی بات ہے، نہیں بات ہے۔ اللہ کا نبی جو اللہ کو بتانے کے لیے آیا ہے کہ سب کی مدد اللہ کرتا ہے اور کسی کو اس کی ذات میں شریک نہیں کرنا، کسی سے مدد مت مانگو، کسی سے مدد نہ مانگو، اسی سے صرف مدد مانگنا، اور جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہیں سے کہہ رہے ہیں کون میری مدد کرے گا؟ نبی کریم جو یہ بتائیں کہ مدد صرف اللہ ہی سے مانگی جاتی ہے اور کسی سے نہیں مانگی جاتی، اور جہاں سے شروع کر رہے ہیں وہیں سے لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں، تو اب پتہ یہ چلا کہ مدد مانگا جا سکتا ہے، لیکن یہ خیال کہ کس کو ہم کیا سمجھ کے مدد مانگ رہے ہیں، توجہ چاہو، میں کس کو کیا سمجھ کر کے مدد مانگ رہا ہوں؟ اگر اللہ کے رسول ان سے مدد مانگ رہے ہیں تو ان کو خدا سمجھ کے نہیں مدد مانگ رہے ہیں، توجہ چاہوں گا، اللہ سمجھ کے مدد نہیں مانگ رہے ہیں، کچھ سمجھ کے مدد مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے ہی اگر ہم یا حسین کہتے ہیں یا زہرا کہتے ہیں یا علی کہتے ہیں تو تمہیں کیوں سمجھ میں آتا ہے کہ انہیں خدا کہہ رہے ہیں؟ بھائی اگر رسول ان کو کچھ حیثیت والا سمجھ کر کے مدد مانگ رہے ہیں تو ہم بھی انہیں حیثیت والا سمجھ کے مانگ رہے ہیں، کہ پاس ہے تو کوئی چیز تب تو کچھ کر سکتے ہیں، تب تو اگر وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے تو رسول ان سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون میری مدد کر سکتا ہے؟ کم سے کم اتنی ہی کر سکتے تھے کہ ہاں آپ کر رہے ہیں ہم اس کے میں ہاں ملا دیں گے، اتنا کر سکتے تو اس کی مدد مانگی جاتی ہے۔ ان کی حیثیت اتنی تھی خالی کہ اگر میرے اوپر کوئی حملہ کرے تو تم روک سکتے ہو، تو چلیے بھی اس اعتبار سے مدد ہو جائے، جس کی جو حیثیت ہو اس حیثیت کے اعتبار سے اس سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اب اگر کوئی نام ہی نہیں کام کا بھی علی ہو، علی یعنی بلند، علی یعنی بلند، علی یعنی بلند، تو نام ہی کا نہیں کام کا بھی بلند ہو، تو اگر ہم یا علی کہتے ہیں ہم اس کی حیثیت کو جانتے ہیں۔ جناب محمد و آل محمد، چلیے ٹھیک ہے، کسی نے مدد کا وعدہ نہیں کیا، کسی نے مدد کا وعدہ نہیں کیا، بس ایک جو بچپنا ہے جی بچپنے سے، اور میں یا رسول اللہ، انا یا رسول اللہ، میں مدد کروں گا، بیٹھ جاؤ علی بیٹھ، پھر وہی بات، پھر آپ ہی کھڑے ہوتے ہیں میں یا رسول اللہ۔ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پر سوچیے گا، آج کہتے ہیں بھائی آپ لوگ تو بڑا بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب مسلسل مدد کرتے رہے اور وہ پہلے ہی سے مومن تھے مسلمان، کیا وہ وہاں موجود نہیں تھے؟ پھر بات بول دیجیے، کیا وہ موجود نہیں تھے؟ جی ہاں موجود تھے، تو انہی نے کیوں نہیں کہا کہ میں مدد کر رہا ہوں، میں ہی مدد کروں گا، میں مدد کر رہا ہوں، میں ہی مدد کروں گا؟ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو کہتے ہیں دعوت فکر، سوچنا، سوچنے کی دعوت دینا، خالی یہ دیکھنا کہ بہت سارے گھر والے تھے، کیا اس میں ابو طالب نہیں تھے؟ وہ کیوں خاموش رہے؟ وہ کہ بیٹھے، میں کہوں گا اس لیے کہ وہ ابو طالب تھے، توجہ چاہوں گا، غور کیجئے گا، اس لیے کہ وہ ابو طالب تھے،
علی اگر رسول یہ کہتے کہ کون میری مدد کرے گا اور اسی پہ خاموش رہ جاتے تو سب سے پہلے ابو طالب بولتے، لیکن رسول یہ نہیں کرے کون میری مدد کرے گا، رسول یہ بھی کرے جو میری مدد کرے گا میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ اور کریں جو میری مدد کرے گا وہ میرے بعد میرا جانشین ہوگا، میرا وزیر ہوگا۔ ابو طالب اگر بول دیتے کہ میں مدد کروں گا تو ساری دنیا کہتی کہ چچا عہدے کا کتنا لالچی تھا، چچا عہدے کا کتنا لالچی تھا کہ اپنے بھتیجے کے موت کا منتظر ہو گیا۔ اس لیے ابو طالب خاموش نہیں ہے، اپنی زبان کو اپنے لال کے منہ میں دے دیا ہے، اپنی یعنی علی نہیں بول رہے، زبان ابو طالب بول رہی ہے، ابو طالب کی زبان بول رہی ہے، اس لیے اس میں عہد یہ کیا جا رہا ہے کہ جو میری مدد کرے گا اور میرے بعد میرا جانشین ہوگا میرا۔ اسی لیے کہتے ہیں عزیزان گرامی، آپ پڑھیے گا کتاب اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے مومن قریش، ابو طالب مومن قریش، اس میں جو ہے اس حدیث کو میں نے پڑھا ہے کہ صرف ایک مرتبہ مولا علی سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ سنا جاتا ہے کہ لوگ آپ کے بابا جان کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں، تو مولا علی نے کہا قسم ہے پروردگار عالم کی، قیامت کے دن اگر پوری کائنات کی شفاعت ابو طالب کر دیں گے تو اللہ ان کی شفاعت کو قبول، ان کی شفاعت پوری کائنات کی اگر شفاعت کر دیں تو ابو طالب اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اور چھٹے امام نے ان کے عظمت کو بیان کرتے ہوئے اسی کی روایت موجود فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اور میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس طریقے سے مولا نے کہا یہ کہ کوئی بھی زمانہ حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھنا تو میں کل چھوڑ سکتا ہوں، لیکن شاید وقت کم ہے اس لیے میں بات نہیں چھوڑ رہا ہوں اور انشاءاللہ کل اس کو مکمل کر کے سبا پر محمد انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، میں کل اس بات کو مکمل کر لوں گا۔ صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا عزیزو، جب چاہنے والے ہوتے ہیں چاہنے والے ہوتے ہیں تو مددگار کے وجود میں مددگار موجود ہوتا ہے اسے بڑا سہارا محسوس ہوتا ہے، یقین کیجیے بڑا سہارا محسوس ہوتا ہے۔ اور محبت کرنے والے جب کبھی محبت کرتے ہیں تو محبت کا صلہ بھی ملتا ہے، اور خصوصاً اہل بیت کی محبت، یقین کیجیے عزیزو، میں آج مناسبت سے صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا، اہل بیت کی محبت وہ محبت ہے کہ زہرا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم دیں گے، اس کی جزا ہم دیں گے، اور میرے عقیدہ اور ایمان کی نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ خاتون جنت یہی ہے، وقت کا امام یہی ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو لے کر کے آئے ہیں آپ نا، امام کی دعائیں ساتھ ساتھ میں، امام کی دعائیں ساتھ ساتھ میں، یہ اپنے بچوں کو نہیں لے کر کے آئے ہیں، یہ آرزو زہرا ہیں جو بڑے ہو کر یہ آرزو زہرا ہیں جو بڑے ہو کر کے اس کو یقیناً زہرا کس طریقے سے جو ہے محبت کی جزا کس طریقے سے دیتی ہے، کس طریقے سے محبت کی جزا دیتی ہے۔ میں اختصار سے چونکہ کم رہ گیا اختصار سے پڑھوں گا، لیکن آپ کا دل ضرور بھر آئے گا اور آپ کی آنکھ میں ضرور آنسو آئیں گے۔ زہرا جزا دیتی ہے، قسم پروردگار عالم جزا دیتی ہے، اور اسی دنیا میں بھی جزا دیتی ہے، اسی دنیا میں جزا دیتی ہے۔ ساری ہمارے ایمان کو خالص ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کو مضبوط ہونا چاہیے۔ جب امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور راستے میں حر نے راستہ روک لیا تھا، آپ کو پتہ ہے حر راستہ روک لیا، راستہ روک لیا ہے، لگانے فرش حسین پہ ہاتھ رکھ لیا، اور ایک مرتبہ زہرا کے لال کو غصہ آ گیا تو خالی اتنی جملہ کہتے تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ بہت بڑا عرب زمانے کے اعتبار سے بہت بڑا جملہ تھا، بہت بڑا جملہ تھا، لیکن اس نے کیا کہا، اس کی آنکھوں میں آنسو سے اتنی کہا، آپ نے کہہ دیا میں نے سن لیا، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی، آپ کی ماں زہرا نہ ہوتی، آپ کی ماں اگر بنت رسول نہ ہوتی تو میں اس سے بڑا جملہ کہہ دیتا، اس سے بڑا جملہ کہتا۔ کس
نام پر وہ خاموش رہا؟ زہرا کے نام پہ، فاطمہ کے نام پہ خاموش رہا۔ ذرا غور کریں، اس کا مطلب اس کے دل میں محبت زہرا کا چراغ جل رہا تھا، محبت زہرا کا چراغ جل رہا تھا، لہذا خاموش ہو گیا۔ اور جب کربلا میں آیا ہے، اور کربلا میں وہ وقت بھی آ گیا جب اس کے کانوں میں بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی آواز جانے لگی ہے، پیاس کی آواز جانے لگی ہے، ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، العطش العطش العطش۔ کبھی کتنے سخت انسان ہونا، بچوں کا کرانا کبھی توڑ دیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ سوچنے لگا، میں کھیل کے لے کے یہاں تک آیا ہوں، میں یہاں تک لے کر کے آؤں، بچے کیا پیاس کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں، میری وجہ سے، میری وجہ سے۔ اور ایک مرتبہ رات بھر جاگتا رہا ہے، اور صبح ہوتی ہے تو صبح کے وقت جو ہے ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ کر کے کہا، لڑائی کا دن ہے، لڑائی کا دن ہے، میں ایسا کیوں پا رہا ہوں؟ میں نے آج ہی مطالعہ کہ میں کتاب ساتھ میں رکھتا ہوں، تو اس نے ایک متصر چکا کہ کیا واقعی جنگ ہوگی؟ کہا جنگ ہوگی، ایسی جنگ ہوگی کہ تاریخ میں یاد رہے، تاریخ میں یاد رہے۔ اٹھ کے وہاں سے چلا آیا۔ دوسرے نے کہا، اور میں تمہارے وجود میں ایسا لرزہ پا رہا ہوں جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم سے بڑا شجاع اور بہادر کوئی نہیں ہے، آخر یہ کمزوری کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں کمزوری کا احساس؟ اس وقت جملہ کہا تھا، اس لیے کہ میں جنت بھی دیکھ رہا ہوں، جہنم بھی دیکھ رہا ہوں، ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے۔ اور یہ کہہ کر کے ایک مرتبہ سر کو جھکایا اور بارگاہ حسینی کی طرف چلنے لگا۔ بیٹا بڑھا، بابا کیا مجھے چھوڑ کے جائیں گے؟ غلام بڑھا، کیا مجھے چھوڑ کر کے جائیں گے؟ بیٹے کے آگے آ کر کے کوئی باپ بڑا ہمت والا ہوگا تو کہے گا، ایک مرتبہ باپ نے بیٹے سے کہا، بیٹا ذرا میرے ہاتھ کو باندھ دو، میرے ہاتھ کو باندھ دو، میں حسین کی بارگاہ مجرم کے حیثیت سے جانا چاہتا ہوں، میں نے جرم کیا ہے، آج حسین کے بچے پیار سے بلبلا رہے ہیں، میں نے یہ جرم کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اور بیٹے نے باپ کے ہاتھ کو باندھ دیا، اور نے سر کو جھکایا اور سر جھکا کے چلنے لگا۔ ادھر ایک مرتبہ حسین نے دیکھا، اپنے ساتھیوں سے کہا، اٹھو کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، استقبال کرو، وہ ہو رہا ہے۔ حسین خود کھڑے ہو کر کے استقبال کر رہے ہیں مگر وہ سر نہیں اٹھا رہا ہے۔ جیسے ہی سامنا ہوا، ایک مرتبہ اپنے سر کو قدم حسین میں رکھ دیا اور رکھ کر کے کیا ایسے خطا کار کی خطا معاف ہو سکتی ہے، ایسے خطا کار کی خطا معاف ہو سکتی ہے۔ امام نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، کلیجے سے لگا دیا، اور وہی حسین جس نے یہ کہا تھا تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، ایک مرتبہ جملہ دہرایا، کتنی اچھی بات تھی، کتنا اچھا نام رکھا ہے، تم اس دنیا میں بھی حر ہو اور آخرت میں بھی حر ہو، یہاں بھی آزاد ہو وہاں بھی آزاد ہو۔ عزیزو جلدی سے بات کہنا چاہوں گا، ایک مرتبہ آیا تو اگر آپ سوچیں امام کے پاس کچھ بھی تو نہیں ہے، کسی کے پاس مہمان آ جائے کم سے کم دینے کو پانی تو ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ امام نے خالی اس کا بدلہ یہی دیا ہے کہ میرے گھر والے پیاسے رہیں گے، میرے گھر والے پیاسے رہیں گے دیر تک، مگر جنگ کی اجازت پہلے تمہارے لال کو دے دیتے ہیں۔ اور ان کا بیٹا جنگ میں جاتا ہے، جنگ کی تاب نہ لا کر کے سلام کیا ہے، اور کھڑا ہو گیا۔ امام نے پوچھا تم کہاں کو جا رہے ہو؟ کہا بیٹے نے آواز دی ہے۔ امام نے کہا نہیں 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 نہیں، تم نہیں جاؤ گے، جوان بیٹے کا جنازہ ہے، ہر ایک باپ کے لیے کیسے ممکن ہے؟ حسین گئے اور جوان کے جنازے کو اپنے دامن پہ رکھا،
سیعلم الذین ظلموا منقلب ينقلبون. پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما دے. معبود ہم میں جو صاحب حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما دے. جو مریض انہیں شفا عنایت فرما دے. پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ مومن اس دنیا میں رضوان رسول جگہ عنایت فرما. معبود دنیا میں جہاں کہیں مہربانی اہل بیت ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ جن گھروں میں ذکر حسین ان گھروں کو آباد رکھنا. جن ماؤں کی گودیوں کو حسین کے نام لیوا پلنگ شاد رکھنا. پروردگارا معبود حضور زہرا کی ظہور کے منتظر جلد ظہور